السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ففتھ کلاس کے طلبہ متوجہ ہو۔ میقات اول اسلامیات پیج نمبر 16۔ دیکھیے عیدین کی نماز کا طریقہ، عیدین کی نماز کا طریقہ، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ اب عید بھی آنے والی ہے انشاءاللہ پرسوں کو۔ میں 2 رکعت واجب عید الاضحیٰ کے پڑھنے کی نیت کرتا ہوں۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، کہ آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، اور اگر زبان سے بھی کہہ لیں تو اچھی بات ہے، بہتر ہے۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، البتہ دل سے نیت کر لے۔ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو عیدین کی نماز کا طریقہ دیکھیے۔ عیدین میں سے اب عید الاضحیٰ کی نماز آنے والی ہے۔ پرسوں عید الاضحیٰ ہے، آپ سب انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کریں گے۔ تو نماز کیسے ادا کریں گے اس کا طریقہ سمجھ لیجئے، آپ کی بک میں موجود ہے۔ کیا نیت کریں گے کہ میں 2 رکعت واجب عید الاضحیٰ کے پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، 6 زائد واجب تکبیروں کے ساتھ۔ کتنی زائد تکبیروں کے ساتھ؟ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ 6 زائد تکبیریں کیسے ہوتی ہیں؟ اس میں جب ہم نیت باندھ کر اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے ہیں شروع میں، جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تو ساری نمازوں میں تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ کر ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے عید کی نماز میں بھی پہلے اللہ اکبر کہیں گے، تکبیر تحریمہ جس کو کہا جاتا ہے، جو شروع میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں۔ تو شروع میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، اور پھر ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد ہم سورہ فاتحہ شروع نہیں کریں گے، بلکہ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور نیچے چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور نیچے چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری مرتبہ ہاتھ اوپر اٹھائیں گے اور نیت باندھ لیں گے۔ یعنی یہ 3 تکبیریں الگ ہیں۔ اگر پہلی تکبیر کو بھی ان میں جوڑیں گے تو یہ 4تھی تکبیر ہوگی۔ شروع کی جو تکبیر ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، اور ثنا پڑھنے کے بعد پھر الگ سے 3 بار تکبیریں کہیں گے، اور ہاتھ اٹھاتے رہیں گے، نیچے چھوڑتے رہیں گے۔ البتہ تیسری مرتبہ میں ہاتھ باندھ لیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، امام جو ہے قرات کرے گا۔ پھر پوری رکعت کرنے کے بعد امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، قرات کرے گا، رکوع سجدہ، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد پہلے سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے۔ اب کوئی سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں نہیں جائیں گے، بلکہ 3 زائد تکبیریں تو پہلی رکعت میں ہوئی، البتہ فرق اتنا رہا کہ پہلی رکعت میں جو زائد تکبیریں ہیں 3 وہ شروع میں کہی جائیں گی، اور دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں وہ اخیر میں کہی جائیں گی۔ یعنی دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت کی قرات کرنے کے بعد پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور نیچے چھوڑ دیں گے، یعنی رفع یدین کریں گے۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اوپر اٹھائیں گے کانوں کی طرف اور نیچے چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری مرتبہ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اوپر اٹھائیں گے
اور نیچے چھوڑ دیں گے۔ یہ 3 تکبیریں زائد ہوئی۔ اب چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد سجدہ کریں گے، پھر قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ کر التحیات، درود شریف، کوئی دعا پڑھیں گے، اس کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، وہ خطبہ سننا ضروری ہے، تو امام خطبہ دے گا، اس کو ہم اطمینان سے سنیں گے۔ جب خطبہ پورا ہو جائے گا پھر اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں گے، دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہماری بخش و مغفرت فرمائے۔ اب سنیے، دیکھیے، اپنی بک سامنے رکھ لیجئے اور اس کو دیکھیے کیسے نیت کریں گے۔ میں 2 رکعت واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ۔ عید الفطر وہ عید ہوتی ہے جو رمضان کے بعد آتی ہے، اور عید الاضحیٰ یہ عید جو قربانی والی عید ہے۔ میں 2 رکعت واجب عید الاضحیٰ کے پڑھنے کی نیت کرتا ہوں۔ اس طرح سے ہمیں نیت کرنی ہے اپنے دل میں، چاہے اگر الفاظ میں کہہ لیں تو اور بھی اچھی بات ہے۔ 6 زائد واجب تکبیروں کے ساتھ، یعنی یہ جو 6 زائد تکبیریں ہیں، جو زیادہ تکبیریں ہیں 6، یہ واجب ہیں، ان کا کہنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اور امام ہو تو پڑھنے کی بجائے پڑھانے کی نیت کرے۔ اگر وہ نماز پڑھا رہا ہے عید کی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے پڑھانے کی نیت کرے گا۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور باندھ لے، اور ثنا پڑھے، ثنا سبحانک اللہم پڑھے۔ جب ثنا پڑھ چکے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور نیچے چھوڑ دے۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہے اور اسی طرح کانوں تک ہاتھ اٹھا کر نیچے چھوڑ دے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور نیت باندھ لے۔ پھر امام ہے تو سورہ فاتحہ پڑھے اور کوئی سورت ملائے۔ عید کی نماز میں یہ سنت ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھے، اور بھی جو بھی سورت چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد جس طرح عام نماز پڑھتے ہیں اسی طرح رکوع سجدے کرے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد پہلے بسم اللہ پڑھے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور نیچے چھوڑ دے۔ اس کا خیال رکھنا ہے کہ دوسری رکعت میں سورت پوری ہونے کے بعد جب اللہ اکبر کہی جائے تو رکوع میں نہیں جانا ہے، بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور نیچے چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح دوسری اور تیسری مرتبہ میں بھی ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور نیچے چھوڑ دیں۔ پھر چوتھی مرتبہ ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ پھر اس کے بعد نماز مکمل کرے اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد امام خطبہ دے اور مقتدی اطمینان سے سنیں، اور تکبیر تشریق کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو زیادہ سے زیادہ اس کا اپنی زبانوں پر ورد رکھیں۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہیں۔ امام خطبے میں بھی اس کو اسی لیے تکبیر تشریق کو بار بار جو ہے کہتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کل فجر سے اور 12 تاریخ تک یعنی 5 دنوں تک ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیر تشریق کہی جاتی ہے۔ اس کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھ کر عید کی نماز ادا کریں۔